وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت سے امت کو ایک جو عظیم نعمت ملی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی بعثت سے امت کو جو ایک عظیم پیغام ملا ہے کہ اس دین اور اس دنیا اور اس دین کا آپس میں ملاپ ہے، دین اور دنیا میں تفریق نہیں ہے۔ آپ سے پہلے یہ کہا جاتا تھا جو کسریٰ کا ہے وہ کسریٰ کو دے دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو، کہ یہ دنیا کسریٰ کی ہے، بادشاہ کی ہے، عبادت خدا کی ہے۔ اللہ کے نبی آئے، بتایا عبادت بھی اللہ کی ہے، سیاست بھی اللہ کے لیے۔ ماں باپ سے پیار اور محبت بھی دین ہے، اور اللہ اللہ کرنا بھی دین ہے۔ بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے، تنہائیوں میں اللہ سے مناجات کرنا بھی عبادت ہے، بازار اور کھیتوں میں رزق حلال کمانا بھی دین اور اللہ کی بندگی ہے، اور راہ خدا میں صدقہ خیرات کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ کے تشریف آوری سے جو انسانیت کو ایک پیغام ملا کہ دین دنیا میں تفریق نہیں ہے، ملاپ ہے۔ ہاں، اپنی دنیا کو دین کا رنگ دے دینا اور اپنے دین کو اپنے دنیا پہ غالب رکھنا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو وہ دین، وہ ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام زندگی کے نظاموں پہ غالب کر دے۔ کہ تم اپنی دنیا کی تمام نقشوں میں دین کا رنگ لے آؤ۔ عیسائی دنیا میں اللہ تک پہنچنے کے لیے جنگلوں میں ڈیرے ڈالنے پڑتے تھے، بس اوقات پتوں پہ گزارا کرنا پڑتا تھا، میلے کچیلے کپڑے پہننا ہی اللہ سے قرب کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، بھوک اور فاقے میں رہنے کے بغیر اللہ تک پہنچنا ناممکن تھا۔ دنیا کی تمام نعمتوں اور عزائز سے دستبردار ہونا اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کے یہ دین کا بنیادی حصہ تھا، جسے وہ رہبانیت کہتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا انہی گلیوں سے، انہی بازاروں سے، انہی عدالتوں سے، انہی ایوانوں سے، اپنے انہی بال بچوں سے تمہیں اللہ ملے گا۔ بس اللہ کو بھولنا نہیں، اسے بھولنا نہیں۔ کبھی دیکھا ہوگا خواتین دیہاتوں میں سر پہ پانی لاتی ہیں،
مٹکے رکھتی ہیں سر پہ، اور بس اوقات 1 2 3 مٹکے رکھتی ہیں، اور وہ راستہ ناہموار ہوتا ہے، اوپر نیچے بھی ہوتا ہے، اور وہ مٹکے لے کے آ رہی ہیں تو ہلکا پھلکا آپس میں مذاق بھی چل رہا، بات چیت بھی چل رہی ہے، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، سفر بھی طے ہو رہا ہے، قدم بھی ایک توازن کے ساتھ رکھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے سر پہ پانی کے مٹکے ہیں۔ تم بچوں کے ساتھ رہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، تم بازاروں میں زندگی گزارو، تم فیکٹری اور کارخانوں میں کام کرو، تم دیہاتوں میں کام کرو، کھیتوں میں کام کرو، بس دل میں یہ خیال رہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں باپ بعد میں، تاجر بعد میں، افسر بعد میں، صنعتکار بعد میں، سیاستدان بعد میں، ماہرین معیشت بعد میں معلم بعد میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں۔ تو تمہاری یہ دنیا بھی اللہ کی رحمت ہے جو تمہیں غلبہ بھی دے گی، جو تمہیں امن بھی دے گی، جو تمہیں سکون بھی دے گی، جو تمہیں اللہ کے ہاں اجر و ثواب بھی دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دنیا میں اپنی تعلیمات میں ایک انقلاب برپا کیا، اس کا ایک بڑا پیغام تھا کہ دین دنیا میں تفریق نہیں ہے، کہ دیندار بننے کے لیے دنیا سے دستبردار ہونا پڑے گا، یا دنیا کے بہت سے شعبے ایسے ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ آزاد ہے۔ نہ، جہاں عبادت اللہ کے لیے ہے وہاں معاشرت اور معیشت بھی، وہاں بھی دین کا رنگ دینا ہوگا۔ جہاں ذکر و اذکار، عبادت اور حج اور عمرہ اور روزے اللہ کے لیے ہیں، وہاں قومی سطح پہ جو سیاسی امت کی قوم کی ذمہ داریاں ہیں وہاں بھی دین کا رنگ دینا ہو۔ دین دنیا میں کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ اس امت کا دنیا دین کے تابع ہے، اس پہ دین کا رنگ ہونا ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، لوگ بازار میں ہیں اور تجارت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ لین دین میں مصروف ہیں، وہ کھڑے بازار میں ہیں، وہ سودا بازی کر رہے ہیں، وہ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کریم کہہ رہا ہے یہ ایسے شیر مرد ہیں، رجل انسان نہیں، رجل شیر مرد ہیں جو اس ماحول کے اندر بھی اپنے اللہ سے غافل نہیں۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اللہ کے بندے۔ تو ان کی یہ بظاہر دنیا، بظاہر بازار کی زندگی، بظاہر ان کی یہ تجارت، یہ آپ کو دنیا کے منظر میں نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں وہ دین لے کے آیا ہوں جو زندگی کے کسی ایک حصے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ دین نہ ایک قوم کے لیے ہے، نہ ایک علاقے کے لیے ہے، نہ ایک محدود وقت کے لیے ہے، اور نہ ہی کسی نجی اور ذاتی زندگی کے لیے ہے، بلکہ وہ دین
عالمی ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، لیکن جب آپ آئے تو یوں نہ کہا یا ایھا العرب، نہ، بلکہ کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ تو ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، کسی محدود قوم کے لیے نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ کی الائی ہوئی زندگی کسی محدود حصے کے لیے ہے کہ تجارت میں اس کے لیے کوئی رہنمائی نہ ہو، قومی معاملات اور قومی زندگی کے لیے اس دین میں کوئی حصہ نہ ہو، وہ صرف عبادت تک وہ دین محدود ہو۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کی اس پیغام پر عمل کیا اور اپنی دنیا کو دین کا رنگ دیا، اپنی دنیا کو دین کا رنگ دیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تو ان مسلمانوں کو اللہ نے اس دنیا میں غلبہ بھی دیا، دنیاوی خوشحالی بھی دی، اور اس دنیا میں امن و امان بھی دیا، دنیا کا غلبہ بھی دیا، دنیا کی خوشحالی بھی دی۔ جب مسلمانوں پر مکہ کی سرزمین تنگ ہونے لگی تو کچھ مسلمان آئے، کہا یہ دن کب تک چلیں گے؟ آپ نے فرمایا ایک دن وہ ضرور آئے گا جب تم کسریٰ کے خزانوں کے مالک بنو گے۔ اس زمانے میں اور اس محدود ماحول میں یہ کہنا عجیب سی بات لگتی تھی کہ جہاں زندگی خطرے میں اور وہاں کہا جا رہا کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھ لگیں گے۔ کہ یا رسول اللہ کون سا کسریٰ؟ فرمایا وہ ایرانی بادشاہ، اس کے خزانے تمہارے ہاتھ لگیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا جب اللہ کے نبی کے سچے غلاموں نے اپنی نبی کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں زندہ کیا تو پھر نہ روم کی قیصر رہا، نہ ایران کا کسریٰ رہا، سب زیر و زبر ہو گئے۔ اور وہاں اگر امن اور سلامتی کا جھنڈا لہرایا گیا تو نبی کے سچی امتیوں نے لہرایا۔ تو دنیا دین سے الگ نہیں ہے کہ مسجد کا مصلی تو دین ہے اور اقتدار کا تخت اس کا تعلق اسلام سے نہیں۔ یہ نامکمل دین میرا کامل نبی نہیں لے کے آئے۔ پوری زندگی جہاں یہ کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب اللہ کے بعد والدین کی محبت اور اطاعت، اب والدین کی محبت اور اطاعت، لیکن وہ دین کے تابع ہے۔ والدین کی اطاعت ہو، مخلوق کی اطاعت ہو، مخلوق کی خدمت ہو، مخلوق کا خیال ہو، لیکن وہ اللہ کی حکم کے ماتحت ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ۔ اگر تمہاری اولاد ہے، تمہارے ماں باپ ہیں، ان سے محبت ہے، اچھی بات ہے، تمہاری بیویاں ہیں، ان سے محبت ہے، اچھی بات ہے، خاندان ہے، تعلق ہے، محبت ہے، اچھی بات ہے،
تم نے مال کمایا ہے، اس سے ایک تعلق ہے، محبت اچھی بات ہے. تم نے گھر بڑے ارمانوں سے بنایا ہے، ترضونہا، اچھی بات ہے، اس سے تعلق. تم تجارت کرتے ہو، اس کی تمہارے دل میں بڑی اہمیت ہے، تعلق ہے، کوئی بری بات نہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں فتنہ اس وقت بنیں گی، یہ ساری چیزیں عذاب اس وقت بنیں گی جب ان چیزوں کی محبت اور تعلق تمہیں اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے معروم کرتا، یا ان چیزوں کا تعلق اور محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے. اور اگر ان ساری محبتوں میں اللہ کا حکم سب پہ غالب ہو جائے اور ان سب میں اللہ کے دین کا رنگ آ جائے، تو پھر یہ حقوق العباد جو حقیقت میں حقوق اللہ کا حصہ ہے، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو غلط تصور ہو گیا ہے کہ عبادت تو ٹھیک ہے، روزہ نماز تو ٹھیک ہے، حج عمرہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو خوشیوں کا انداز ہے، یہ جو غمیوں کا انداز ہے، یہ جو بازار کی زندگی ہے، یہ جو معاملات ہیں، آج مسلمان کہلانے والا، نبی سے محبت کا دم بھرنے والا، وہ اپنے آپ کو ان معاملات میں دین سے آزاد سمجھتا. تبھی تو اس کی دین اسے آج رسوا کر، اس کی دنیا آج اسے رسوا کر رہی ہے. ورنہ اس دنیا کی خصوصیت تھی کہ جب اس میں دین کا رنگ آتا تو یہ مسلمانوں کو عزت دیا کرتی تھی، غلبہ دیا کرتی تھی، امن دیا کرتی تھی، سکون اور اطمینان دیتی ہے. تبھی تو اللہ کے نبی نے ایک دعا فرمائی ہے، اور قرآن میں وہ دعا موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ چاہیے، دنیا میں حسنہ چاہیے. جب آپ اپنے بازار اور اپنے معاملات اور معاشرت میں دین کا رنگ غالب کر دیں گے تو یہ دنیا آپ کے لیے حسنہ بن جائے گی، اللہ کی رحمت بن جائے گی، اللہ کا فضل بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فضل بن جائے گا. تقسیم کر رکھا ہے آج مسلمان نے. جیسے وہ عیسائی دنیا کہا کرتی تھی کہ جو کسرا کا ہے وہ کسرا کو دے دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو. آج مسلمان بدقسمتی سے اسی نظام سے ہو کے آتا ہے، انہی کی نظام تعلیم سے ہو کے آتا ہے، اسی تعلیمی ماحول سے آ کے آتا ہے. تو یہ بھی آج دین اسلام کے بارے میں سمجھتا ہے کہ بس دین اسلام کا تعلق ذاتی زندگی سے، پرائیویٹ زندگی سے ہے، اس کا تعلق قومی زندگی سے نہیں. اور جب سے یہ تصور غلط ہو گیا، خلط ملط ہو گیا، تو یہ امت محمدیہ آج پستی کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ اس کا مقدر تھا کہ دنیا میں غالب بن کے رہتے. دین اسلام اللہ نے دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، پست رہنے کے لیے نہیں بھیجا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے، غلبہ تمہیں ہی ملے گا. لیکن ان کنتم مؤمنین، تمہیں اپنی نبی کی تعلیمات پہ ایمان تو ہو کہ واقعی وہ اللہ کی طرف سے وہ زندگی ہے جس پوری انسانیت کے لیے اور اس پوری دنیا کے لیے فلاح اور امن اور سلامتی کا راستہ، فلاح اور امن اور سلامتی کا راستہ ہے. تو میرے عزیزو، ہم اپنی دنیا بھی دیکھیں کہ اس میں دین کا کتنا رنگ ہے. ہم اپنی دنیاوی معاملات میں دین کو کس طرح غالب رکھتے ہیں، ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اللہ کے حکموں کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں. یہ آخری نبی کا پیغام ہے کہ دین اور دنیا میں تفریق نہیں، بلکہ ان دونوں میں ملاپ ہے. یہ دونوں ایک ساتھ چلتی ہیں، ایک کو اختیار کرنے کے لیے دوسروں کو چھوڑنا نہیں پڑتا. جیسے عیسائی دنیا میں ہے کہ رہبانیت اس وقت تک، جب تک تمہیں اللہ نہیں ملے گا، جب تک کہ تم دنیا سے دستبردار نہیں ہوگے. ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اسی دنیا میں رہ کر تمہیں اللہ مل جائے گا، بس اس دنیا میں اللہ کا حکم غالب کر دو.
اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہماری دنیا بھی دین بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔